اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، تحقیق واضح ہو چکی ہدایت گمراہی سے، پس جو کوئی انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر تو تحقیق اس نے تھام لیا ایک مضبوط کڑا کہ جس کو ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ دوست ہے ان کا کہ جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ کہ جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف، وہ جہنم والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم احباب، آج کے درس کے لیے جو 2 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں سے پہلی آیت مبارکہ کے حوالہ سے کچھ گزارشات کل کے درس میں بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن اسی آیت مبارکہ کے حوالہ سے تھوڑی سی مزید بات کرنا بھی مقصود تھا، اس لیے آج دوبارہ اس کی تلاوت کی اور ساتھ اگلی آیت مبارکہ کی بھی تلاوت کی ہے۔ سورہ مبارکہ کے دوسرے حصہ میں جو 7 امور متفرق طور پر آ رہے ہیں، ان میں سے جو مرکزی مضمون قتال فی سبیل اللہ ہے، اس کا یہاں آیت نمبر 256 میں چھٹی اور آخری دفعہ بیان ہے، جیسا کہ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا، اور یہاں پر قتال کے مسئلہ پر ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے۔ شبہ یہ کہ کیا قتال لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے ہے، کیا قتال اشاعت اسلام کے لیے ہے، اور اسی شبہ کا ایک دوسرا روپ ان لفظوں میں بھی سامنے آتا ہے کہ معاذ اللہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ تو میں نے اس شبہ کا کل تفصیلی جواب دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اس حوالہ سے کل میں گفتگو کر چکا ہوں۔
اشاعت اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ واضح فرماتے ہیں کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس وقت ہدایت کی راہ کو نکھار کے واضح کر دیا ہے تو لوگوں کا اس کی طرف میلان ہو جاتا ہے، رجحان ہو جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جو خوبصورت تعلیمات ہیں ان کے اندر لوگ مائل ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، ان کے اندر اٹریکشن ہے، اور ان خوبصورت تعلیمات کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں، نہ کہ زبردستی ان کو مسلمان بنایا جاتا ہے۔ مبلغین کا اخلاق و کردار وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسلام جو پھیلا ہے تو وہ اپنی خوبصورت تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے، اپنی بہترین دعوت کی وجہ سے پھیلا ہے، مبلغین کی کاوشوں سے پھیلا ہے، ان کے اخلاق و کردار سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جس وقت ہدایت واضح ہو چکی جو کہ راہ توحید ہے تو پھر اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اللہ کے سوا جن جن کو معبود بنایا جاتا ہے ان کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ غیر معبودوں کو جس نے چھوڑ دیا، جس نے بنائے ہوئے غیر معبودوں کا انکار کر دیا اور اس نے خالص اللہ ہی کے اوپر ایمان قبول کیا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور اللہ سے لو لگائی، اللہ کے ساتھ تعلق بنایا، اللہ کے اوپر توکل کیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، کہ جس کو کبھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ جس نے اللہ رب العزت کا سہارا لے لیا، اللہ رب العزت کے اوپر توکل رکھا، تو وہ بڑی مضبوط اس نے چیز کو تھاما ہے، اور اللہ ہر معاملے میں اس کا معاون اور مددگار ہوگا۔ اللہ رب العزت اختیار والے، طاقت والے، قدرت والے ہیں، اس کے ہر معاملے کو سنوار سکتے ہیں۔ سورہ عنکبوت 20ویں سپارے کا آخری صفحہ، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا لیا، کَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ، ان کی مثال ایک مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، کہ جس نے اپنا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سے جو سب سے کمزور گھر ہے، جو سب سے بودا گھر ہے، تو وہ البتہ مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوں۔ اللہ اللہ، گھر بنانے کا ایک بڑا مقصد انسان کی حفاظت ہوا کرتا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، گھر کے اندر دشمنوں سے بھی محفوظ کرتا ہے، گرمی سردی سے محفوظ کرتا ہے۔ تو گھر جس وقت بنایا جاتا ہے تو پیش نظر اپنی حفاظت ہوا کرتی ہے۔ تو اسی طرح جو غیر اللہ کو معبود مانتے ہیں، جو ان کو کارساز بناتے ہیں،
تو وہ بھی گویا کہ اپنی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ان کے اوپر بھروسہ کر لیا، ان کے اوپر توکل کر لیا، ان کو سہارا بنا لیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے، کہ معمولی سی بھی وہ جو ہے مخالفت برداشت نہیں کر سکتا، معمولی سا اس کو ٹچ بھی کیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو جن جن نے اللہ کے سوا اوروں کو سہارا بنایا ہے، جن جن نے اللہ کے سوا غیروں کے اوپر توکل کیا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی حفاظت کے انتظام کیے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے کمزور انتظام کیے ہیں، بڑے بودے انتظام کیے ہیں، وہ ان کی حفاظت قطعاً نہیں کر سکتے۔ حفاظتیں کر سکنے والا ہے تو صرف میرا اللہ ہی ہے، جو کہ القیوم ہے، سب کو تھامنے والا ہے، وہی سب کی حفاظتیں کر سکنے والا ہے۔ تو جس نے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا، اللہ کو سہارا اپنا بنا لیا، اللہ کے اوپر توکل رکھا، اس نے مضبوط کڑا تھاما ہے، اور جس نے غیر اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لی، اس نے تو ایسے کہ جیسے مکڑی کے جالے سے اپنی حفاظت چاہی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی نے تعلق بنایا، اللہ پر توکل رکھا، تو اللہ اس کی ہر بات کو، اس کے جذبات کو، اس کی دعاؤں کو، اس کی پکاروں کو سنتے ہیں، اور اللہ اس کے حالات سے باخبر ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے سن کے، اس کے حال سے باخبر ہو کے اللہ اس کی پوری کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، پہلے ذکر ہوا کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، تو گویا کہ اس نے غیر معبودوں کو چھوڑ کے خالص اللہ کو اپنا معبود بنایا۔ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، جب ایمان والوں نے اللہ رب العزت ہی کا سہارا لیا ہے، اللہ سے اپنا تعلق بنایا ہے، تو اللہ بھی ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا کارساز ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ اللہ، جو سورہ مبارکہ کے دوسرے حصہ میں نے 7 چیزیں بتائی تھیں جو متفرق طور پر آ رہی ہیں، ان میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ 2 قوانین آئیں گے، پھر ان 2 قوانین سے متعلق 3 قصے آئیں گے، اور وہ 2 قوانین جو ہیں وہ اسی آیت مبارکہ میں آ رہے ہیں۔ ایک قانون ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایک قانون ہے کافروں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا کہ ایمان والوں کو اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ نے قانون بنا لیا۔ اور پھر ایمان والوں کے لیے اللہ نے قانون بنا لیا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اور دوسرا قانون کافروں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ یہ کافروں کے لیے قانون ہے، ان کو اللہ کی دوستی حاصل نہیں ہے، ان کے دوست طاغوت ہیں، اور وہ طاغوتوں کی جو دوستی ہے وہ کوئی اچھی دوستی نہیں۔ اللہ کی دوستی ہے نا، تو اللہ کی دوستی کا نتیجہ یہ کہ اللہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں، لیکن طاغوت جن کے دوست بنے جو کافر ہیں، تو اس کا نتیجہ ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ طاغوت ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کی دوستی بہتر دوستی ہے، اللہ کی دوستی اچھی دوستی ہے، وہ روشنی کی طرف لے جانے والی ہے، اور طواغیت کی دوستی وہ تاریکیوں کی طرف لے جانے والی بری دوستی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے یہ دو قوانین ذکر کیے، ایمان والوں کے لیے قانون کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے لیے قانون کہ اللہ کے کافر جو ہیں ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں جو کہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں قوانین میں النور کا لفظ جو استعمال کیا دونوں جگہ واحد استعمال کیا، اور دونوں جگہ تاریکیوں کے لیے الظلمات جو استعمال کیا وہ دونوں جگہ جمع استعمال کیا ہے اللہ رب العزت نے، کیونکہ تاریکیاں کئی قسم کی ہیں۔ دہرویت کی تاریکی ہے، کمیونزم کی تاریکی ہے، سوشلزم کی تاریکی ہے، یہودیت کی تاریکی ہے، عیسائیت کی تاریکی ہے، ہندو مت کی تاریکی ہے، بدھ مت کی تاریکی ہے۔ تو تاریکیاں کئی قسم کی ہیں، لیکن نور ایک ہی ہے، اسلام کا نور ہدایت، توحید کا نور، اللہ رب العزت کی سچی تعلیمات کا نور، شریعت اسلامیہ کا نور، وہ ایک ہی نور ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ تاریکیوں کو دور کر کے روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ کفر کی تاریکیاں اور اس کے علاوہ گناہوں کی تاریکیاں تو بہت ساری ہیں۔ ایمان والے جو ہیں ان کا دوست اللہ ہوتا ہے، اللہ ان کو کفر کی تاریکیوں سے بھی بچاتے ہیں اور گناہوں کی تاریکیوں سے بھی ان کو بچاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں جو ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف نکالتے ہیں۔ علماء کرام طاغوت کی جو وضاحت کرتے ہیں تو وہ ان الفاظ میں عموماً کی جاتی ہے کہ ہر وہ کہ جس کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہو، اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جاتی ہو، وہ طاغوت ہے۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر جو ہیں ان کے دوست ہوتے ہیں طاغوت، اور طاغوت ان کو روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور ہمارے علماء نے یہ بات لکھ دی کہ اللہ کے سوا جس کی بھی بندگی کی جاتی ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو بندگی تو انبیاء کی بھی کی جاتی ہے، بندگی تو اولیاء کی بھی کی جاتی ہے، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء جو ہیں وہ کافروں کے دوست ہیں؟ اور کیا انبیاء معاذ اللہ وہ روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جانے والے ہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ طاغوت جو ہیں وہ کافروں کے دوست ہیں، وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ لوگ بظاہر انبیاء کو پکار رہے ہوتے ہیں، انبیاء کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بظاہر اولیاء کو پکار رہے ہوتے ہیں، اولیاء کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ تعلیم ان کو نبیوں نے دی ہے؟ کیا یہ تعلیم ان کو سچے ولیوں نے دی ہے؟ یہ نبیوں کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ سچے ولیوں کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ حقیقت میں ان کی بندگی نہیں ہے، وہ تو اپنی بندگی کروانا چاہتے ہی نہیں، وہ تو صرف اللہ ہی کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو جس وقت کوئی نبیوں کو پکارتا ہے، نبیوں کی بندگی کرتا ہے، نبی تو اس کے اوپر کوئی راضی نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان آگے بڑھ کے اپنی بندگی کروا رہا ہوتا ہے، یہ نبیوں کی راہ نہیں ہے، یہ شیطان کی راہ ہے۔ تو شیطان اپنے پیچھے چلا رہا ہوتا ہے، اپنی بندگی کروا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شیاطین ہیں طواغیت کہ جو اپنی بندگی کرواتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے وہ در حقیقت شیاطین کی بندگی کی جاتی ہے۔ نبی ولی جو ہیں ان کی لوگ بظاہر بندگی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی حقیقت میں شیطان کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، نبیوں ولیوں کی پوجا نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو شیاطین جو ہیں وہ کافروں کے دوست ہیں، وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، تو پھر جس وقت وہ تاریکیوں والے ہیں تو وہ جہنم والے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان والا اگر کوئی گناہ گار بھی ہو نا تو اپنے گناہوں کی پاداش میں کچھ عرصہ اگر وہ جہنم کا ایندھن بن جائے تو پھر بہرحال وہ جہنم کی سزا کے بعد وہ
اپنے ایمان کی وجہ سے جنت کا مستحق ضرور ہو جائے گا، لیکن جو کافر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے معمولی سے معمولی عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔